بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 7 دسمبر ہے سال 2021۔ سابق جج رانا شمیم کی لندن بھاگنے کی کوشش ناکام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا قانونی کھڑا کیا ہے۔ شریف خاندان کے حوالیوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بیان حلفی یا فرد جرم عائد ہوگی۔ مریم نواز کا وکیل انکل غصے کے اندر آج کس طرح ایک صحافی پر چڑھ دوڑا اور ملکی اداروں پر قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کس طرح الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی عام سماعت ہوئی ہے، اس کا احوال تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اداروں کو، خاص طور پر افواج پاکستان کو اور عدلیہ کو مسلسل بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور خاص طور پر جب نواز شریف اور شریف خاندان کے خلاف کیسز کا معاملہ آتا ہے تو انہوں نے ہر ایک کو استعمال کیا ہے۔ بعض صحافی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض سابق عہدیداران جو ہے ان کو بھی ان کی سٹیٹمنٹس کو یوز کیا گیا۔ اور اب ہم نے دیکھا کبھی وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کی بات کرتے ہیں، بیان حلفی کی بات نہیں کرتے، دوسری طرف جج شوکت صدیقی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، اور اب احمد نورانی نے جس طرح سابق چیف جسٹس کے مختلف کلپس کو جوڑ کر ایک سٹوری کی، وہ مکمل طور پر ان کی وہ سٹوری بھی ناکام ہو گئی۔ پھر اسی کے ساتھ ہی سابق چیف جج گلگت بلتستان جو رانا شمیم کا بیان حلفی لندن کے اندر نوٹرائز ہوتا ہے، حالانکہ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ امریکہ کے اندر مقیم ہوتے ہیں، امریکہ سے سیدھا لندن آتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان آتے ہیں۔ یہ بیان حلفی پاکستان سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے تحت شوکات نوٹس جاری کیا، چونکہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ان دنوں کے اندر گلگت بلتستان کے اندر چھٹیوں میں موجود تھے جب پاناما کیسز کے حوالے سے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ضمانتوں کا معاملہ چل رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے ایک فون کال کے ذریعے میسج دیا کہ یہ الیکشن سے پہلے ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سارا معاملہ ان دنوں کے اندر ہوتا ہے جب مریم نواز کی جو پیشی ہے، اپیلوں کی عام سماعت ہو رہی ہے، تو کس طریقے سے بقول اعتداد ایسن مختلف اداروں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور سابق ججز کو کس طریقے سے مختلف عہدوں سے نوازا اور اس طریقے سے وہ رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، اس کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا کہ اصل بیان حلفی جو ہے وہ کیا آپ نے میڈیا کو دیا ہے؟ تو انصار عباسی جو ہے انہوں نے اپنے طور پر وضاحتیں دی، ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہوا، لیکن اس کے ساتھ جنگ جیو کے میر شکیل الرحمان عامر غوری وہ بھی پیش ہوئے۔ لیکن جو یہاں پر رانا شمیم ہے، انہوں نے کہا جی بیان حلفی تو میرا لاکر کے اندر ہے، میں نے تو اس میڈیا کو نہیں ایشو کیا۔ اس پر اب انصار عباسی اور جنگ جیو کے لیے بھی مشکل صورتحال تھی۔ انہوں نے لندن کے اندر نوٹری پبلک سے رابطہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا کہ ہم بیان حلفی لانے کے لیے جو سہولیات چاہیے پاکستانی قونصل خانے سے، سفارت خانے سے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک خط بھی انہوں نے 2 دن پہلے لکھا ہے رانا شمیم کو کہ اگر آپ وہ جو ہے بیان حلفی دیتے ہیں تو پاکستان کے سفارت خانے کے تھرو اس کو واپس جو ہے وہ منگوایا جا سکتا ہے۔ بیان حلفی آج کی جو تاریخ ہے اس کو پیش کیا جانا تھا جو اصلی بیان حلفی ہے، لیکن رانا شمیم آج عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں، وہ بیان حلفی پیش نہیں کیا گیا۔ الٹا وہ جس طریقے سے نواز شریف لندن بھاگا، انہوں نے بھی لندن بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک وکیل صاحب جو ہے انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے کیونکہ یہ بھی نواز شریف کے پیروکار ہیں تو لندن بھاگ جائیں گے۔ وہ درخواست کیونکہ ٹیکنیکل اور قانونی گراؤنڈ پر ان کو جو ہے وہ یہاں پر مسترد کیا گیا، لیکن آج انہوں نے اس کا اندیا دیا اور واضح اظہار کیا کہ وہ تو لندن جانا چاہتے ہیں، وہ بیان حلفی خود لانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بڑی عام سماعت ہے۔ اس کا احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور رانا شمیم ہائی کورٹ کے اندر خود بھی پیش ہوا ہے۔ عدالتی معاون جو مقرر کیے گئے تھے پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پر فیصل صدیقی، انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ تھا، اس نے پبلش کرنا کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ تو گھر پڑا ہوا تھا۔ رانا شمیم نے کہا کہ پبلش ہونے کے بعد اس سے رابطہ کیا گیا۔ خبر دینے والے صحافی کا کہنا ہے کہ اس نے خبر شائع ہونے سے پہلے رابطہ کیا تھا۔ چیف جسٹس، یہ بڑی عام سماعت ہے، اور آج کی جو سماعت ہے اگرچہ چیف جسٹس جو اطہر من اللہ ہے ان کے حوالے سے ہمیں علم ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں
کہا جاتا ہے جیسے انہوں نے نواز شریف کی لندن روانگی سے پہلے ان کی بیماری کا اور زندگی کی گارنٹی مانگی تھی اور بہت ہی طبقہ ملامتیہ کے پسندیدہ چیف جسٹس ہیں، لیکن جو قانونی نکات انہوں نے اٹھائے ہیں یقینی طور پر یہ بڑی اپریشیٹ کرنے والے ہیں۔ رانا شمیم نے کہا ہے کہ پبلش ہونے کے بعد ان سے رابطہ کیا گیا۔ ایک تو یہ سوال تھا، اس کے ساتھ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ پوچھا ریما عمر وہ آج آئی ہیں۔ ریما عمر وہی ہے جو رپورٹ کارڈ کے اندر رات کو بھاشن دیتی ہیں اور طبقہ ملامتیہ کے عام جو ہے وہ صحافی بھی ہیں اور قانون کی طالب علم بھی ہیں اور یعنی لائر بھی ہیں۔ انہوں نے وکیل نے جواب دیا کہ وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے آج اپنا جو جواب ہے وہ بریف عدالت کے اندر جمع کروا دیا ہے۔ اب چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ توہین عدالت کے قوانین کے تحت مفاد عامہ کو تحفظ کرتے ہیں، ہم ججز پریس کانفرنسز نہیں کر سکتے۔ ایک بیانیہ بننا شروع ہو گیا تھا کہ ایک خاص آدمی کو الیکشن سے پہلے ضمانت نہیں دی جائے گی کیونکہ ججز دباؤ میں ہیں۔ سابق جج رانا شمیم نے 3 سال بعد بیان حلفی دیا اور جس جج کا وہ کہا اس دوران وہ جج تو چھٹی پر تھا، اور جس دوران جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب موجود تھے، 2 ہفتے بعد ایک اور بینچ بنا، اس بینچ کا چیف جسٹس نے کہا کہ وہ خود بھی حصہ تھے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ شائع ہونے والی خبر سے تاثر لگا کہ اس ہائی کورٹ کے سارے ججز کمپرومائز تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یو کے میں کیوں بیان حلفی دیا، تو آج رانا شمیم کی طرف سے لطیف آفریدی پیش ہوئے ہیں۔ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے یہ صدر ہے اور یہ اپنے بڑے نام نہاد جمہوریت آزادی ادارے رائے اور ویمن رائٹس کی پروٹیکشن کے یہ علمبردار بنتے ہیں۔ ان کا بھی کس طریقے سے آج یہ صحافی کے ساتھ انہوں نے بے شرمی کی ہے وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آج کی جو سوات ہے یہ زبردست طریقے سے پورے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، اب رانا شمیم کس طریقے سے جو ہے وہ جج قاضی فائد عیسیٰ کی طرف جا رہا ہے یہ ذرا آپ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا ضمیر یعنی یہ یہاں پر شائع ہونے والی خبر سے تاثر لگا کہ اس ہائی کورٹ کے سارے ججز کمپرومائز ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یو کے میں کیوں بیان حلفی دیا، اگر ان کا ضمیر جاگ گیا تھا تو کسی فورم پر جمع کرتے، مقصد کیا تھا، لاکر میں تو کوئی نہیں کرتا۔ آپ کے کلائنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ ان کا عمل بدنیتی پر مبنی نہیں تھا۔ کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پریشر میں تھا، اگر پریشر لیتا ہے تو وہ آزاد جج نہیں ہے۔ اگر جج کے اندر اعتماد نہیں تو کسی اور پر اس کا الزام نہیں لگا سکتا۔ یہ میرا احتساب ہے، میری ہائی کورٹ کا احتساب ہے، ہم سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ اصل بیان حلفی کدھر ہے۔ رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے جواب دیا کہ بیان حلفی برطانیہ میں ان کے پوتے کے پاس ہے، لیکن میرے کلائنٹ کا اپنے پوتے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اب اس کو پوتا بھی رپورٹ کیا، ابھی میں نے چیک کیا، نواز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ بیان حلفی جو ہے وہ ہے لندن میں اور لندن کے اندر ان کا پوتا رہتا ہے اور پوتے سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے جو یہاں پر رانا شمیم جج ہیں سابق، ان کو لندن جانے دیا جائے اور وہاں سے وہ بیان حلفی لے کر آئے۔ یہ ایک پوری جو فلم ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف بھاگا اور اب ان کے حق میں یہ بیان حلفی دینے والا جو شخص ہے رانا شمیم، یہ بھی لندن بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ جہاں بھی ہے اصل بیان حلفی آپ دیکھا جائے گا، اگر کسی اور مقصد کے لیے بیان حلفی تھا اور شائع کرنے کے لیے بھی نہیں تھا تو اس کے اثرات دونوں پر ہوں گے۔ آپ کا کلائنٹ اصل بیان حلفی جمع کرانے سے کیوں ہچکچا رہا ہے، یعنی بھاگ رہا ہے۔ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے کہا کہ رانا شمیم نے بیان حلفی سے انکار نہیں کیا، یعنی جو چھاپا گیا اخبار کے اندر اس کی انہوں نے تائید کیا ہے، تاہم انہوں نے بیان حلفی شائع ہونے کے لیے نہیں دیا۔ رانا شمیم کے بیٹے کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بیٹے کو یعنی پوتے کو۔ اب یہ ہراساں کرنے کا معاملہ وہی ہے جیسے لندن کے اندر جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ اور وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے آگے پیچھے، یہ چیزیں اب یہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں IHC اور دیگر ادارے، ان پر الزامات لگانے کا ایک بھونڈا، یہ ایک ہتھکنڈا ہے جو اکثر شریف مافیا کے جتنے لوگ بھی یہاں عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں، مختلف جگہ پر ہوتے ہیں، وہ یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی IHC لگی ہوئی ہے اور وہ ہراساں کر رہی ہے، اس طرف غالباً یہ اشارہ دے رہے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ برطانیہ میں کون کیسے ہراساں کر سکتا ہے۔ پہلے تو کہتے ہو کہ برطانیہ میں بڑا نظام ہے، شریف خاندان بھی کہتا ہے، آپ بھی مثالیں دیتے ہو،
تو وہاں کون کس کو ہراساں کر سکتا ہے؟ اور یہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ینگ مین کو UK میں کس نے ہراساں کیا ہے، کون ان کو ہراساں کر رہا ہے، اصل بیان حلفی کہاں ہے؟ آج بیان حلفی نہ ہونے کا تاثر ابھرا ہے، یہ اب انہیں بتانا ہوگا کہ پاکستان سے باہر انہیں کون ہراساں کر رہا ہے۔ انہیں بیان حلفی پاکستانی سفارت خانے کو دینا تھا، وہ پاکستان آ جاتا۔ اب یہ اٹارنی جنرل نے اپنے طور پر زبردست بات کی، آپ سن چکے ہیں، اور انہوں نے کہا، وکیل افریدی نے کہا کہ ان کو جانے دیں، وہ اصل بیان حلفی لے کر آئیں گے، یعنی لندن جانے دو رانا شمیم کو۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نہیں وہ نہیں جا سکتے، مسئلہ ہی یہ ہے کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس وقت ضمیر نہیں ہوتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میرے کسی جج نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق ہمارا واسطہ نہیں، بلکہ اس ہائی کورٹ کے ججز پر الزام ہے، مجھ سمیت کیا سب کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ وکیل جو لطیف افریدی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا کلائنٹ کہتا ہے جو بیان حلفی شائع ہوا اس کے متن سے وہ متفق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پیر تک یعنی 13 دسمبر تک بیان حلفی نہ آیا تو فرد جرم عائد کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک اب ملتوی کر دی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود رانا شمیم کا نہ شوکاز نوٹس پر جواب اور نہ اصل بیان حلفی جمع ہو سکا۔ عدالت نے 30 نومبر کی سماعت پر رانا شمیم کو 4 روز میں شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرانے اور برطانیہ سے اصل بیان حلفی منگوا کر جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ اخبار پر جو خبر شائع ہوئی تھی، تو آج جس طریقے سے یعنی اداروں کو بھی بدنام کرو، پورا جو شریف خاندان کا ایک پورا امتیاز ہے، نواز شریف کی طرح جج رانا شمیم کو لندن بھاگنے دو، اور یہ ساری کوشش ایک مرتبہ آج ناکام ہوئی ہے۔ اور اب 13 دسمبر فیصلہ کن سماعت ہے، اور شریف خاندان کی حوالیوں کے گرد پہلے کی طرح مزید گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ نظام الٹیمیٹلی، ہم نے دیکھا لطیف افریدی جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ایک صحافی نے، اور اس پر انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے جو اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور تھمبنیل کے اندر بھی میں نے ذکر کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے سوال کیا، لطیف افریدی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے غلط نوٹس لیا؟ اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کی شکل سے سوال آپ کی شکل سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ ایک وکالت بھی کر رہے ہیں، اخلاق کے بھاشن بھی دیتے ہیں، اور خود اپنی شرم اور تمیز کا یہ عالم ہے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ بہرحال یہ اس طرح ایک غصے کے اندر ہو جاتا ہے جب اس طرح کی سماعت ہو۔ حالانکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ان کی تعریف کی کہ سینئر وکیل ہیں، بڑے آپ جو ہے سیٹ وقار کا ذکر بھی ہوا کہ بڑے دبنگ تھے، اور وہ اسی ہائی کورٹ سے تھے، اور بڑا زبردست طریقے سے اداروں کو آپ کو علم ہے جو نقطہ نظر ہے۔ بہرحال آج کی سماعت یقینی طور پر عام سماعت تھی، اور اگلی سماعت جو ہے فیصلہ کن ہوگی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔